وحده الذي لا شريك له له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وهو على كل شيء قدير. فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کے یہ بابرکت ساعات جاری ہیں، انتہائی قیمتی لمحات ہیں، انتہائی جو نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو ایک خوبصورت موضوع پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، جس میں اللہ کی رحمت کب انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کب انسان کو ملتی ہے، انسان کے اوپر اترتی ہے۔ قرآن مجید میں 6 اعمال میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ رحمت سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا اور متفق ہونا، مسلمانوں کا آپس میں پیار محبت، آپ کا ہمارا آپس میں ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ، یہ ایک سب خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ 6 چیزیں حدیث میں ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ ان 6 اعمال کو اگر کوئی کرے تو اس مسلمان کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ 6 آیتیں میں نے پہلے جمعے کو آپ کو سنائے، 6 حدیثیں اس جمعے کو آپ سنائیں۔ پھر ہم مختصر گفتگو کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا 17 رمضان المبارک کو انتقال ہوا تھا، اور مختصر انشاءاللہ تعالی گفتگو اس بات پر بھی کریں گے۔ سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو روزے کی حالت میں بدر کے میدان میں 313 کے لشکر کو اللہ نے 1000 پر کامیابی دے کر بدر کا اللہ نے نام رکھا یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا دن۔ تو 17 رمضان کل ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا انتقال کا دن ہے، بدر میں مسلمانوں کی وہ عظیم فتح کا دن ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر قیامت تک اس کے دونوں یوم الفرقان قرار دیا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی مختلف ٹاپک پر آپ گفتگو سنیں گے، اللہ تعالی ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرحم الراحمون، اللہ رحم کرتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کی مخلوقات پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ مہربانی اللہ کے بندوں کے ساتھ، مہربانی اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، ان کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے۔ راحم بننا، رحمت والا بننا، ترس کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات پر رحم کھاتا ہے، اللہ کی مخلوقات پر ترس کھاتا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلائے، زندگی کے تمام گناہ معاف کر کے اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت شامل ہو کر اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ ایک نیکی اس خاتون کے پاس، ایک نیکی کتے کو پانی پلانے والی نیکی، باقی پوری زندگی بدکاری میں، زنا میں اس نے گزار دی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس بدکار عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ یہ رحمت ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا رحمت پہلا اشیاء، رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ بھئی یہی تو رحمت ہے کہ ایک گناہ پوری زندگی کرے، آپ کی ایک نیکی ایسی آ جائے کہ اللہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کرے، اس ایک نیکی کی وجہ سے پھر جنت میں بھیج دے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں بڑا ایک خوبصورت سبق ملتا ہے اس حدیث میں، جب ایک کتے کو پانی پلانے کا اتنا اجر ہے اللہ کے ہاں، تو جب کوئی انسان کو پانی پلائے، کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، اس کی ضرورت کو پوری کرے، اس کی حاجت کو پوری کرے چھپ کر، خدا کی قسم یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے۔ پھر انسان میں بھی اگر مسلمان کی آپ نے خدمت کی ہے، انسان سے مسلمان خصوصی ہے نا، مسلمان کو آپ نے اس کی غربت میں، اس کی تنگی میں، اس کی حاجت میں، اس کی ضرورت میں اس کی مدد کی ہے، یاد رکھیں اس پر آپ نے رحم کیا نا، اب یہ اتنا بڑا اجر اس کے اوپر آپ کو ملنے والا ہے کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ اسی کو تو رحمت کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی روایت ہے بھئی قرض حسنہ والے باب میں، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ایک آدمی میری امت کا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ سے پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے کہ اللہ جی کچھ بھی نہیں، میں نے نہ نمازیں پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، بالکل ہماری طرح ہی کوئی ہوگا۔ اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ پھر فرمائیں گے اور سوچو تو صحیح، کچھ تو تمہیں کیا ہوگا۔ وہ آگے سے پھر یہی کہے گا، تیسری مرتبہ جب اللہ کہیں گے اچھی طرح سے سوچو بھئی کوئی نیکی ہے، کہ اللہ جی میں امیر آدمی تھا، غریب لوگ اور امیر لوگ دونوں مجھ سے قرضہ لیتے تھے، غریب کو قرضہ دینے کے بعد جب وہ مدت پوری ہونے کے بعد لوٹا نہیں سکتا تھا تو میں کبھی مہلت دیتا تھا، کبھی اس کی غربت اور تنگدستی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ معاف کر۔ یا اللہ امیر آدمی کو جب میں قرضہ دیتا ہوں وہ وقت پر نہیں لوٹا سکتا، میں اس کو مہلت دیتے وہ آرام سے ادا کرتا تھا،
میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ غریب کو تندرستی کی وجہ سے معاف کر دینا، امیر کو مہلت دینا، اللہ جی یہ میں کرتا تھا۔ باقی میں نے کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پوری زندگی دنیا کے پیچھے پڑا رہا، پوری زندگی دنیا کے دور میں بھاگتا رہا۔ الہ العالمین، یہ دو چیزیں بظاہر جو نہ مجھے اچھی معلوم ہوتی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے ہاں یہ بہترین نیکیاں ہیں جو تو نے کی ہے، لیکن یاد رکھے معاف کرنے میں تو مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ مہلت دینے میں بھی تو مجھ سے زیادہ کر نہیں سکتا۔ میرے بندے تمہارے پاس ایک ہی نیکی ہے، ایک ہی نیکی کی وجہ سے میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں، باقی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ قرض حسنہ کی وجہ سے اس کے ساری زندگی کی گناہ معاف کر کے اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت دی، اس کو جنت میں بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو میرے اس امتی کی ایک نیکی کے ساتھ ملی اور اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت ملے گی، تب جا کر اللہ تم کو جنت میں اس رحمت کی برکت سے پہنچائیں گے۔ یاد رکھیں ہمارے اعمال کتنے بھی ہوں، عدد کے اندر ہیں، 1 کروڑ ہیں، ارب ہیں، ان کی تعداد ہے، محدود ہے وہ، لیکن اللہ کی نعمت جو جنت کی شکل میں آپ کو ملنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں جو آپ کو ملنے والی ہے، وہاں کی جوانی، حسن و جمال، طاقت، خوبصورتی جو آپ کو اللہ عطا کرنے والے ہیں، وہ لامحدود ہے، ختم نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت۔ آپ نے اللہ کے بندے پر رحم کیا، اللہ نے اس رحم کے سلوک کی وجہ سے آپ کو بخش دیا، آپ نے اس بندے کے ساتھ رحم کرتے ہوئے اس کے قرضے کو معاف کر دیا۔ اللہ نے جناب آپ کو اس پر کتنا اجر دیا کہ اس وقت نیکیوں کی ضرورت تھی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کو آپ کے ساتھ ملا کر ساری زندگی کے جو نہ سیاہ کارتوتوں کو ختم کر کے جنت میں بھیج دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق پر رحم کرنے والے کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل رہتی ہے۔ جانوروں پر رحم کرو، پرندوں پر رحم کرو، انسانوں پر رحم کرو، مسلمانوں پر رحم، خدا کی قسم بہترین عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو کر رحمت سے دنیا ہی میں نواز دیتی۔ اور دوسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے اس کو سنو، اس حدیث کو سنو، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ من صلی قبل العصر اربعا، عصر کی نماز سے پہلے جو مسلمان مسجد جا کر 4 رکعت نفل پڑھے، سنت پڑھے، غیر مؤکدہ نفل پڑھے 4 رکعت عصر کی نماز سے پہلے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ اس میرے امتی پر رحم فرما جو میرا امتی عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ یاد دیکھو یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی، جس کا لقب رحمت للعالمین ہے۔ اس کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت لے کر آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے کہ اللہ جی میری اس امتی پر رحم فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ لیکن عذاب یہ ہے کہ آپ لوگ بحث میں پڑھتے ہیں، ابھی یہ سنت ہے کہ نفل ہے کہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں، 4 رکعت پڑھ لو بھائی، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کی نیت کر کے پڑھ لو، سنت کی نیت کر کے پڑھ لو، اللہ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو رحمت لازمی طور پر اتارنی ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف جب میں اپنے استاد محترم مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہا تھا، اس بات میں پہنچ کر استاد محترم نے فرمایا تھا کہ بچوں اگر چاہتے ہو تو تمہارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو جائے
تم چاہتے ہو کہ کلمہ طیبہ صحیح یقین پر موت آ جائے، فرمایا کہ عصر سے پہلے 4 رکعتوں کو کبھی نہ چھوڑا کرو۔ محدثین نے لکھا ہے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والے کا خاتمہ اللہ لازمی طور پر کلمہ طیبہ پر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ اللہ کے نبی کی رحمت والی دعا اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ تیسرا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس شوہر پر رحم فرما جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے، ادب احترام کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگائے، میاں بیوی دونوں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ جگانے والا شوہر ہے اس پر بھی رحمت، جگانے والی بیوی ہے اس پر بھی رحمت۔ یہ تو رشکہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد نے رحمت کی اس آدمی کے لیے جو اٹھتے رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے وقت اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے کہ بھئی آپ بھی اٹھیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر لیتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ادا اللہ کو انتہائی محبوب ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، بیوی آپ کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اس کو برا نہ سمجھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بیوی اٹھائے آپ دونوں اس کو برا بلا نہ کہیں، اس کے اٹھانے کی وجہ سے آپ پر اللہ نے ایک خصوصی رحمت نازل فرمائی۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ کئی مرتبہ سن بھی چکے ہیں یا سنتے بھی ہوں گے۔ اچھا، حضور نے فرمایا جس جگہ قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس جگہ میں بیٹھنے والے مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت کا نام ہے سکینہ۔ سکینہ کسی عورت کا نام نہیں ہے، اللہ کی خاص رحمت کا نام ہے۔ قرآن کی تلاوت کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، ان 2 مجلس میں بیٹھنے والے ذاکرین اور تلاوت سننے اور تلاوت کرنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی خاص رحمت نازل ہو جاتی ہے اس بندے پر جو تلاوت کرتا ہے یا تلاوت سنتا ہے۔ تلاوت کرنے پر بھی رحمت، تلاوت کو سننے پر بھی رحمت کا وعدہ ہے، ذکر کرنے پر بھی اور ذکر کرانے پر بھی جو نام ہے اللہ نے رحمت کا وعدہ۔ لیکن یہ خصوصی رحمت ہے، یہ خصوصی رحمت ہے۔ اس رحمت کا نام کیا ہے؟ سکینہ، سکون سے بھری ہوئی رحمت، آپ کو سکون دینے والی رحمت اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نازل کرتے ہیں۔ کتنے عمل ہوئے؟ 4۔ 5واں عمل، حضور نے فرمایا رحم اللہ ولدن رحم اللہ والدن، اللہ اس باپ پر رحم کرے، اللہ اس باپ پر رحم کرے جو اپنی اولاد کی نیکی سے خوش ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے استاد، صحیح حدیث ہے، اپنی اولاد کی نیکی سے والد کو خوشی ہو جائے، اپنے اولاد کی برائی سے والد کو تکلیف ہو جائے، فرمایا کہ اس باپ پر اللہ رحمت نازل کرے۔ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے اولاد کی فکر کی، میری بات ہے ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کے اولاد نیک ہو جائے۔ آپ کی دعوت، آپ دعوت دیتے ہیں اس کو کہ بھئی نیکی کی، آپ اس کو اچھائی سکھاتے ہیں، جب وہ آپ کی بات پر بچہ سچ بولتا ہے آپ اس کے سچ بولنے سے خوش ہو کر اس کو شاباش دیتے رہے، اسی پر اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس باپ پر خصوصی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اس باپ پر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ خصوصی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ ہمارا وقت تھوڑا سا مختصر ہے، اس کا ایک پوائنٹ کو رہنے دیتے ہیں اور اس کی تفصیل ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس امت کی ماں کہلاتی ہے، ماں ہیں، النبی اولا من المؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ محترم ہے ان کے ہاں،
اور آپ کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ان میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہیں، اور ساری اولاد حضرت خدیجہ سے اللہ نے عطا فرمائے۔ ان میں ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ یاد رکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے حضور کی زوجیت کے لیے متعین کر دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باقاعدہ لفافے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر، حدیث میں تصویر کا ذکر ہے، کیسی تصویریں مجھے نہیں پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ ایک نہیں 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر کے ازواج مطہرات میں شامل فرمایا۔ لیکن یاد رکھو، ساری بیویاں یا تو کوئی بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، یہ واحد بیوی ہے جو کنواری آئی تھی اور بچپن بالکل جوانی میں اس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی خانے کی ساری زندگی کو بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہ ساری جو دین کے احکامات ہیں حضرت عائشہ نے سیکھ کر امت تک پہنچائی ہے۔ 2210 حدیثیں، 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کو پڑھایا۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتے ہیں، محدثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے انتہا درجے کی محبت عطا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جس بیماری میں آپ نے دنیا سے جانا تھا، تمام بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں منتقل ہوئے، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں آپ کا سر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کروا رہی تھی۔ انتہائی درجے کی تعلق اللہ نے اپنے نبی کو حضرت عائشہ صدیقہ سے عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی جس طرح کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو دوسری بیویوں پر اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی فاضلہ، بہت بڑی محدثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام دینی مسائل میں پردے کے پیچھے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ بہت بڑی شخصیت ہے۔ 17 رمضان المبارک کو بھرپور اسلام کی خدمت کر کے حضور کی سنتوں کو امت تک پہنچا کر حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسرا واقعہ کیا ہے؟ غزوہ بدر کا۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کر گئے۔ اس لشکر میں مہاجرین صحابہ کی تعداد ہے 82 اور انصار صحابہ مدینہ کے رہنے والے صحابہ کی 231۔ انصار کی بڑی تعداد، مہاجرین کی ان کے بعد ہے۔ یہ لشکر لے کر حضور سے سب بدر میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا جو اچھی جگہ تھی اس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ رات کو بارش ہوئی، مسلمانوں کے اطمینان کا اللہ نے انتظام کیا۔ اس بارش کو اللہ نے اپنے مدد اور نصرت اور اپنی رحمت کے ساتھ نوازا ہے۔ اور یاد رکھو، سارا لشکر اتنا مطمئن، سارے سو گئے۔ ابو بکر صدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکورٹی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے، دعا کرے، نماز پڑھے، دعا کرے، اتنے روئے۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی مدد اترتے ہوئے نظر آ رہی ہے، آپ تو بس کر دیجیے۔ ہاں،
सारी रात। सो याद रखो ये पूरे लश्कर में 2 तलवारें हैं, इस पूरे लश्कर में 8 घोड़े हैं, इस पूरे लश्कर में 70 ऊंट हैं, मुकाबले में 1000 घोड़े हैं, 1000 तलवारें हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, कोई मुकाबले के लश्कर है ही नहीं। लेकिन जब अल्लाह इंसानों से खुश हो जाता है, मुसलमानों से, फिर अल्लाह आपकी टेक्नोलॉजी को, फिर अल्लाह आपके असलहा को नहीं देता, अल्लाह ताला की मदद को नाजिल करके दलील कर देता है काफिरों को। इसीलिए भाई ग़ज़वे बदर के वाक़े को जिक्र करके अल्लाह ने मुसलमानों को 3 अमाल बताए हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को 3 अमाल बताए हैं, याद रखो। फरमाया कि बदर में मेरी मदद आई, क्यों आई थी? इसलिए कि मुसलमान साबित कदमी से लड़े, साबित कदमी, सब्र। मुसलमान सब्र कर रहे थे, भाग नहीं रहे थे, बुज़दिली नहीं दिखा रहे थे। और दूसरा क्या? मैदान जंग में भी मेरी नफरमानी से बच रहे थे, तकवा, मैदान जंग में भी तकवा। और तीसरी चाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर लड़ रहे थे। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में पत्थर है, लेकिन तवज्जो उनकी अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने फरमाया जिस जमाने में मुसलमानों के लश्कर में तक़वा, सब्र और जिक्र इलाही मौजूद होगा, मैं क़यामत तक उस लश्कर को हमेशा फतह ही अता करूंगा। अल्लाह की मदद आती है इन 3 चीजों, लश्कर में ये 3 चीजों हमको अल्लाह की मदद आती है। लेकिन क्या करें, मैं पढ़ रहा था हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबायातुम बिलआइना, ये लोगों अगर तुम गलत तिजारत करते रहोगे, तुम्हारी तिजारत में सूद, झूठ, फ्रॉड, धोखा शामिल हो जाए, बददियानती शामिल हो जाए, वअखज़्तुम अज़नाबल बकर, और तुम अपने बैलों की, अपने ट्रैक्टर थ्रेशर की, उनके पीछे भागते रहोगे, वअखज़्तुम बिज़्ज़ा, और तुम अपनी खेती बाड़ी में मस्त होकर अल्लाह को भूल जाओगे, वतरक्तुमुल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और तुम इज्तिमाई तौर पर जिहाद को जिंदगियों से निकाल दोगे, युज़िल्लुकुम अलैकुम ज़िल्लन, अल्लाह तुमको ऐसी जिल्लत में फंसाएगा कि उस जिल्लत से तुम्हारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हत्ता तर्जुउ इला दीनिकुम, यहाँ तक कि तुम तौबा करके दोबारा दीन की तरफ नहीं आओगे, तुम पकड़े जाओगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? तिजारत के अंदर खराबी आ जाए तो मदद रुक जाती है। अपनी मुलाजिमत को, ज़राअत को, अपनी नौकरी को अहमियत देकर नमाज़ों, सच्चाई को निकाल दोगे, अल्लाह की मदद नहीं आती। तरक्तुमुल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जब मोमिनीन मुसलमान जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह की मदद रुक जाती है। युसल्लितु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह एक जिल्लत को उम्मत पर मुसल्लत कर देता है, उस वक्त तक उम्मत को जिल्लत से नहीं निकल सकती जिस वक्त तक ये दोबारा अपने इस्लाम, अपने दीन की तरफ वापस नहीं आएंगे। आपने नहीं देखा, मुझे दुख होता है भाई, ये बातें इसमें माशरे में रहते हैं, आप जैसे दोस्त मिलते हैं। मैंने कहा यार दुआ करें, हालात खराब है, कोई बात नहीं, यार सभी कोई बात नहीं, ईरान को मार पड़ रही है ना। मैंने कहा यहाँ ईरान को मार पड़ रही है जो अहले तशी में से, फलस्तीन में सुन्नियों को मार पड़ रही है, तो इसका मतलब कि ये मुसलमान चाहे शिया हो, मुसलमान चाहे सुन्नी हो, दोनों को मार पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? पहली चीज हमारी आपस की नफरत, आपस का बुग़्ज़, आपस का जो नाम है गलत ताल्लुक, आपस का जो इत्तेहाद इत्तेफाक का न होना है, दुख होता है। इसराइल की टेक्नोलॉजी में लिख कर नहीं भेजते कि देवबंदियों को ना मारे, बाबियों को ना मारे, बरेलवियों को ना मारे, भाई उस बम के नीचे सारे मारे जाते हैं। इसलिए मुसलमानों अपने ताल्लुकात को सीधा रखो। मैं कसम खा के कहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में मुसलमान की एक ही शान है कि मुसलमान एक रहें, कुरान पर एक हो जाए, हदीस पर एक हो जाए। बाकी तुम्हारा मसलक है, तुम 8 रकात पढ़ते हो, तुम्हारी मर्जी, इससे कुछ नहीं होगा। तुम 20 पढ़ते हो, तुम्हारी मर्जी, वो आपके जाती अमल है, लेकिन दोनों सुन्नत से साबित है। दोनों इख्तिलाफी मसले से रफ़ल यदैन करो, नहीं करो, दोनों साबित है। ऊंची आवाज से आमीन करो, लेकिन एहतराम जरूरी है,
احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے، ورنہ یہ یہود و نصارا ایک ایک کر کے یاد رکھو مسلمانوں کو کاٹتے رہیں گے، ختم کرتے رہیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک مسلمان ملک پر حملہ ہوا، آپ نے کہا یہ تو سنی ہے بھائی، ایک مسلمان پر حملہ ہوا، آپ نے کہا یہ شیعہ، ان کو تو بہت اچھا کیا، یہ کرے تو ان کو بہت اچھا کیا۔ افسوس ہوا، افسوس ہوا، ان کی ٹیکنالوجی جو ہے نہ سنی ہے، ان کی ٹیکنالوجی نہ شیعہ ہے، وہ تم دونوں کو پارلیامنٹ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے، اور مسلمان اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ دعا بھی کریں امت کے لیے، جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات میں آپ کی بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے خصوصی طور پر۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کا آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا 20 تاریخ کو اعتکاف کی عبادت بھی شروع ہو رہی ہے۔ دوست احباب کھل کر اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ ختم قرآن کا انشاءاللہ 27 کو تو اگلے جمعہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد میں ختم قرآن کو 27 رمضان کو انشاءاللہ ایک جمعہ کو سے پہلے آئے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اعتکاف میں کھل کر بیٹھے، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ رمضان اللہ کو راضی کر کے چھوڑنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔